اگر ایک ملک کا دفاعی بجٹ 800 ارب ڈالر سے زیادہ ہو اور جدید ترین F-35 طیارے ہوں اور دوسرا ملک برسوں سے پابندیوں کا شکار ہو، کمزور معیشت رکھتا ہو، تو جنگ میں کون ٹکے گا؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا ایران، جسے اکثر کمزور اور تنہا ملک کہا جاتا ہے، دو بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہے اور اب بھی حملے کر رہا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیا ڈیجیٹل اور میں ہوں حاج عبد المعید۔ ناظرین، امریکہ کا سالانہ دفاعی بجٹ تقریباً 800 سے 850 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ اسرائیل کا دفاعی بجٹ تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر سالانہ، جبکہ ایران کا دفاعی بجٹ تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر کے درمیان سمجھا جاتا ہے۔ اعداد و شمار واضح فرق دکھاتے ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بحریہ، جدید طیارے اور عالمی فوجی اڈے ہیں۔ اسرائیل کے پاس جدید میزائل دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم اور ایڈوانس فضائی ٹیکنالوجی ہے۔ دوسری طرف ایران پابندیوں کے باوجود بیلسٹک میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور علاقائی نیٹ ورکس پر انحصار کرتا ہے۔ لیکن جنگ صرف بجٹ سے نہیں جیتی جاتی۔ حالیہ کشیدگی میں ایران نے براہ راست میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ متعدد بیلسٹک میزائل اسرائیلی اہداف کی طرف داغے گئے۔ کچھ حملے روکے گئے لیکن کچھ اہداف تک پہنچے بھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایران نے براہ راست کھل کر اس سطح پر کارروائی کی۔ ایک ایسا ملک جو برسوں سے اقتصادی پابندیوں میں ہے، وہ نہ صرف حملے برداشت کر رہا ہے بلکہ جواب بھی دے رہا ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کون مکمل طور پر جیت رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے، کیا ایران توقع سے زیادہ مزاحمت دکھا رہا ہے؟ جنگی حالات میں اسرائیل کی معیشت کو بھاری نقصان ہوتا ہے، ریزرو فوجیوں کی بڑی تعداد کو بلایا جاتا ہے، کاروبار بند ہوتے ہیں، پروازیں معطل ہوتی ہیں۔ حالیہ اندازوں کے مطابق اسرائیل کو ہفتہ وار اربوں ڈالر کے معاشی اثرات برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں، جس میں پیداوار میں کمی، دوائی اخراجات اور ہنگامی فنڈز شامل ہیں۔ سیاحت اور سرمایہ کاری براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ براہ راست میدان جنگ سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن ہر میزائل دفاعی نظام، ہر بحری بیڑا، ہر فضائی آپریشن اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی بڑی فوجی تعیناتی کی لاگت روزانہ کروڑ ڈالر تک جا سکتی ہے۔ پچھلی جنگوں کے تجربات بتاتے ہیں کہ طویل تنازع امریکی معیشت پر کھربوں ڈالر کا بوجھ ڈال سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی سخت پابندیوں کے تحت ہے، اس کی کرنسی دباؤ میں ہے، تیل کی برآمدات محدود ہو رہی ہیں اور مہنگائی بلند سطح پر ہے۔ لیکن یہی پابندیاں ایک طرح سے ایک جنگی معیشت کی عادت بھی دے چکی ہیں۔ وہ محدود وسائل میں دفاعی حکمت عملی تیار کر چکا ہے، خاص طور پر کم لاگت ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی میں۔ یہی وجہ ہے کہ کم بجٹ کے باوجود مہنگے دفاعی نظاموں کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، یہ معاشی برداشت، سیاسی ارادے اور اسٹریٹجک صبر کی جنگ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تکنیکی طور پر برتر ہیں، لیکن ایران مکمل پسپائی اختیار نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے، کیا طاقت صرف جدید ہتھیاروں سے ناپی جائے گی یا اس ملک سے جو دباؤ کے باوجود کھڑا رہے؟ ایک طرف دنیا کی سپر پاور، دوسری طرف ایک علاقائی طاقت جس پر پابندیاں ہیں، پھر بھی میزائل آ رہے ہیں، جواب آ رہا ہے اور جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا یہ طاقت کے توازن میں تبدیلی کی علامت ہے یا صرف ایک عارضی مرحلہ؟ فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن آج ایک بات واضح ہے، ایران کو کمزور سمجھنا شاید سادہ تجزیہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔